أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ میٹرو ون نیوز کے سبھی سامعین، حاضرین اور ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری میٹرو ون نیوز کی اسپیشل رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3 میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو، تمام حاضرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مفتی عثمان غنی صاحب نے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے محمد عمر کی جانب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو سہی آل کا صدقہ، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا۔ اور کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، یہ میرا تھا میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، یہ میرا تھا میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، یہ میرا تھا میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ،
माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन करام आसान बयान की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, उन लोगों का जिनके ताउन से आप हमारी बेहतरीन से नशरियात को बआसानी तौर पर देख पाते हैं। ब्राइट कोर एनर्जी मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का ज़ामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब है, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग की सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी ज़रूरत। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स आर्किटेक्चर्स का। आप अपने घर को हसीन, खूबसूरत और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इनके पास जाइए और इनसे रब्ता कीजिए। इसके अलावा इनकी एक ज़बरदस्त सी पेशकश इस वक्त मौजूद है। किसी एक खुश नसीब को मोटर बाइक की ऑफर कर रहे हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि इनके पेज पे जाना है, इनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है, और हो सकता है वो एक खुश नसीब आप ही हो। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट स्टार स्किन केयर का। अगर आपको बालों के हवाले से या अपनी स्किन के हवाले से कोई रिजर्वेशन है, कोई प्रॉब्लम्स है, या आप मजीद उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए ब्राइट स्टार और जाकर अपने ये मामला फिक्स करवा लीजिए ईद से पहले रिवायत। हाँ 50% डिस्काउंट, ये डिस्काउंट मैं भूल जाती हूँ। 50% डिस्काउंट भी इस वक्त आपको मिल रहा है, और ईद है, ईद के बाद मेरे ख्याल शादियाँ हैं, तो उस वक्त आपको जल्दी चाहिए, इसको अवेल कर लें। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगैन दिस ब्यूटीफुल अटायर इज बाय बुटीक इन, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इनके पास बहुत ज़बरदस्त ड्रेसेस इस वक्त मौजूद हैं। जाइए और अपने लिए ईद के लिए या ईद के बाद आने वाली जो शादियों का सीज़न है उसमें उसको अवेल कीजिए। रूह ज़मज़म, अर्शी इंडस्ट्रीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको असली मक्खन, असली घी चाहिए तो इनके पास चले जाइए। क्या बात है भाई। उसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमेक्स पार का, क्योंकि जब पार की बात आ रही है तो भाई हम देख रहे हैं कि जी निर्खों में अब इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा ऐसे में अगर आपको बैकअप कोई प्लान चाहिए तो वाहिद एक बैकअप प्लान है जिसका नाम है सेलमेक्स पार। आप इसे अपने घर लेकर आ जाइए। लिथियम बैटरी इस पर मौजूद है, और ख़ास करके हम ये देख रहे हैं कि सेलमेक्स पार जो है वो आपको एक अच्छी सी वारंटी के साथ गारंटी भी दे रहा है। शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का। फन टाउन एक ऐसी जगह जहां आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, क्रिएटिव बना सकते हैं। बहुत सी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ वहां हो रही हैं, रोज़ा खुशाइयों का सिलसिला भी जारी है। तो भाई 10 साल की उम्र तक के बच्चे जो है वहां जा सकते हैं और मुनफरिद जो डील्स हैं उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जिनकी मावनत से हम देख रहे हैं टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल फलता फूलता दिखाई दे रहा है। मुस्तहिकीन के लिए काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी मुस्तहिकीन में शामिल हैं या अगर आप भी कोई मुखय्यर हजरात हैं तो आपने इनसे रब्ता ज़रूर करना है। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस वाटर का, एक ऐसा ड्रिंक जो कि ख़ास करके सेहत बख्श भी है, लो सोडियम में मेंशन हुआ है और ख़ास करके ये सेहत के लिए अच्छा है। इनका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शान लिबास, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत सी टैगलाइन है, कहते हैं कि बड़ी नफासत के साथ कपड़ों को पुरोते हैं जब जाके बनता है शान लिबास, और इनका आउटलेट मौजूद है तारिक रोड पर कुर्ता गली में। अगर आप भी चाहते हैं कुछ ज़बरदस्त सा अटायर पहनना इस ईद पे या ईद के बाद शादियों की फेस्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, अगर आप उस हवाले से भी कुछ चाहते हैं तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। शुक्रिया अदा करेंगे इलेजन एसेंस का, एक ऐसा मुनफरिद परफ्यूम जिनकी गारंटी और वारंटी ये है कि 24 घंटे आप मुअत्तर रहेंगे। तो भाई आपने ज़रूर, अगर आप चाहते हैं कि इस ईद पे महकते हुए दिखाई दें तो आपने ज़रूर इनको विजिट करना है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़ास करके हीमोफीलिया के वो मरीज़ जो कि जिनके लिए अतियात और ज़कात की अशद ज़रूरत है। आप अगर चाहते हैं कि किसी शख्स की ज़िंदगी बचा सकें, किसी के मर्ज़ को में आसानी ला सकें, तो आपने ज़रूर ज़कात और अतियात अपनी वेलफेयर सोसाइटी हीमोफीलिया को देने। इसके साथ साथ हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, ख़ास करके ऐसा मुनफरिद ब्रांड है जो कि बाहर का है और बाहर से अब पाकिस्तान आ गया है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जी ख़वातीन में बड़ा मकबूल है। उसकी वजह यह है कि जी लंबे बाल करने हैं, घने बाल करने हैं, गंज पंच का इलाज करना है आपने, तो आपने ज़रूर इनका इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया हम अदा करेंगे इनके दूसरे ऑयल का, और जो दूसरा ऑयल है वो पेन रिलीफ है, और ख़ास करके जो पेन रिलीफ है वो बड़े बूढ़े बुजुर्गों के लिए है। तो भाई आपने ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि एक स्कूटी मोटर बाइक जो है ये गिफ्ट कर रहे हैं ख़वातीनों के लिए। ऐसा पिंक कलर की आज चाबी भी मौजूद है। पिंक कलर की चाबी जो है वो हेवंस ऑयल की है, और अगर आप भी इनकी पेज पे जाएंगे और लाइक और कमेंट भी करेंगे, और अगर आप ऑर्डर देंगे इनको किसी भी ऑयल का, हो सकता है कि वो आप खुश नसीब हों जिन्हें पिंक स्कूटी मिल जाए। शुक्रिया अदा करेंगे उषा प्रोडक्शन का, ट्रैवल डिज़ाइनर जिनकी पोस्ट यहाँ
یہاں موجود ہے 4 دن کا سعودی عرب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی وزٹ ویزا جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے. آپ نے اس طرح ان کے پیج پہ انسٹاگرام پہ جانا ہے, لائک کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. شکریہ ادا کریں گے بیری سولوشنز کا, ایک ایسی منفرد آرگنائزیشن جو کہ خاص کر کے ریلز بھی بنا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے, مختلف مارکیٹنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. تو بھئی آپ نے اگر اپنے پیج کو, اپنی پروڈکٹ کو, اپنے بزنس کو انہینس کرنا ہے اور سوشل خاص کر کے انفلوئنسرز کے ساتھ جڑنا ہے تو آپ نے اس پیج کو ضرور وزٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے ٹرکش انٹرنیشنل ہاسپٹل کا. ان کی معاونت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مریضوں کا علاج تو ہو رہا ہے, لیکن یہ جو علاج ہے یہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے ٹرکش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ملیر کالا بورڈ پہ یہ ہاسپٹل موجود ہے. ان کی بڑی زبردست ایک ٹیگ لائن ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی علاج معیاری ہے لیکن جیب پہ کبھی بھاری نہیں ہوگا. جی آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل, ہم آگے بڑھیں گے آسان بیان کی طرف. اور آج کا سوال مفتی صاحب اعتکاف کے حوالے سے ہے. اعتکاف کی فضیلت, اہمیت اور خاص طور پر خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. یہ رمضان المبارک کی سنت ہے اعتکاف کرنا, اور بالخصوص رمضان المبارک کے 3 اشروں کے اندر تیسرا اشرہ وہ اعتکاف کے لیے مخصوص ہے, سنت اعتکاف میں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کا اعتکاف کیا ہے. ایک رمضان المبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 دن کا اعتکاف کیا, اگلے رمضان میں 20 دن کا, تیسرے رمضان المبارک میں جو ہے 10 دن کا بھی اعتکاف کیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ غیر معمولی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اہتمام کیا. اور بالخصوص حضرت امی جان عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا تیسرا اشرہ داخل ہوتا تھا تو 3 باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتی. شد میزرہ احیا لیلہ ایقظ اہلا, اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے, یعنی کہ عبادت میں اب مزید جو ہے چست ہو جایا کرتے تھے. احیا لیلہ, رات کو شب زندہ دار ہوا کرتے تھے. پہلے نماز, تراویح, تہجد میں وقت گزارتے, پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ارشاد فرمایا تھا تم آدھی رات میں جو ہے قیام کرو, یا پھر یہ ہے کہ ثلث اللیل میں قیام کرو. اب جو ہے پوری رات اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے, راتوں کو شب زندہ دار ہوتے تھے. ایقظ اہلا, تیسری صفت اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ آ جاؤ, اب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑی جوش میں آ چکی ہیں. اور تیسرے اشرے کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عتق من النیران, یہ جو ہے اللہ کی آگ سے, اللہ کی جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے والا اشرہ ہے. لہٰذا یہ جو آخری اشرہ ہے یہ رمضان المبارک کا مغز ہے, عطر ہے. اس سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھایا جائے. علماء کرام نے ایک بہت اچھی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو شخص اپنے رمضان المبارک کو خوبصورت اور حسین بنا لے, اللہ آگے کی تمام زندگی کو اس کے لیے آسان اور خوبصورت بنا دیتے ہیں. ایک موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ ابعدہ اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق. وہ شخص جو اللہ کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق سے دوسرے خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. پھر بالخصوص 3 طرح کے اعتکاف ہوتے ہیں. ایک واجب منت والا اعتکاف, اللہ تعالیٰ سے ڈیل کی جائے, یا اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا, یہ واجب اعتکاف ہے. اس میں بھی طریقہ یہی ہے کہ ایک مغرب سے لے کر اگلے مغرب تک, افطار تک جو ہے روزے کی حالت میں یہ جو ہے وہ اعتکاف کریں گے. یہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 2 دن کا بھی, 3 دن کا بھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیلنگ ہوتی ہے منت کی, یہ واجب اعتکاف. دوسرا ہے سنت اعتکاف, جو ہم رمضان المبارک میں پورے 10 دن پہلی طاق رات سے مغرب سے پہلے جو ہے جتنے بھی معتکفین ہوتے ہیں, اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات, وہ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد تمام پابندیاں ان کے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتے, بغیر کسی حاجت کے واش روم کے اندر جا کے غسل نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ دنیاوی حاجات کو چھوڑ کر. چنانچہ اس کا ایک فلسفہ اور مغز یہ ہے کہ انسان دنیا کی تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر مسجد کے باہر چھوڑ کر اللہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے, یا اللہ اب میری دنیا اور آخرت آپ ہیں, آپ سے میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اپنے آپ کو بہت گناہگار, سیاہکار, خطاکار بندہ مان کر آپ کے در پر آ چکا ہوں, جبین نیاز دراز کر لی ہے, اب تو میں آپ کی چوکھٹ سے تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے تمام جو ہے رحمتیں اور برکتیں حاصل نہ ہو جائیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اعتکاف کرنے والے کو رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں مل جایا کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر یجرا لہو من الحسنات کلھا، اور اس کے لیے جو باہر رہ کر جو وہ جتنی بھی ثواب کے کام کرتا تھا، صدقہ، خیرات، معیشت، معاشرت، تجارت، اچھے طریقے سے صلہ رحمی کرتا تھا، باہر کے لوگ جو ثواب کر رہے ہیں سارے کے سارا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں بھی لکھ رہا ہے۔ اور پھر المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، وہ تمام گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ پھر ایک خاص بات معتکفین کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی، جس کو خاص طور پہ علماء کرام بہت ہائی لائٹ کر کے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جو معتکف ہوتا ہے اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتیں ملتی ہیں، لہٰذا انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر اس کی کوانٹٹی کا حساب لگایا جائے تو 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، لہٰذا ایک رات کی فضیلت اتنی زیادہ ایمان اور ثواب کے ساتھ انسان کو مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے کچھ آداب ہیں، وہ آداب کیا کہ انسان مسجد میں آئے تو صرف اللہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ لگ جائے، ایک چوکھٹ کو پکڑ لے، فضولیات کو چھوڑ دے، اینڈرائڈ موبائل کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوں، اور بالخصوص جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اس دعا کا اہتمام خاص طور پہ کیا جائے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت بخشنے والے ہیں، میں گناہ گار ہوں، مجھے بھی بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ہم سب کو بھی معاف فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے آخری جو مغز اور اختتام ہے اس کے اندر بھرپور رحمت اور برکتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب، خواتین کا رہ گیا تھوڑا سا تکنیکی سی رہ گئی، ان کے لیے کیا؟ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم جو ہے اعتکاف کرو کہ مسجد کے اندر، عورتوں کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ایک چوکھٹ میں ایک آڑ لے کر وہاں پر پردہ کر کے جو ہے گھر والوں سے پردہ کر کے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ خواتین کی جو مساجد، اب کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں کہیں جہاں پر صرف خواتین کی مساجد ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے یا نہیں گھر میں؟ صرف خواتین کے مساجد تو میں نے نہیں سنا، خواتین عام مساجد کے ساتھ جو ہے ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جس کے اندر خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، لہٰذا اس کے اندر جو ہے نا یہ گھر سے باہر، گھر کی چوکھٹ سے باہر کسی بھی جگہ پر کسی غیر کے گھر کے اندر بھی جو ہے نا اعتکاف کرنا ان کے لیے جائز نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ کرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں رمضان المبارک میں میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3، اور اسی کے ساتھ میں ہوں ارسلہ نور اور میں ہوں مختار احمد۔ پروگرام کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس وقت جو ہمارا مخصوص سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مہمان خاص، اور مہمان خاص میں آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان کا تعارف ہم کروائیں گے۔ سب سے پہلے عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ آف ٹاسک فورس ہیں، شناخت CPLC سے آپ کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مہمان آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، گلفام منہاج موجود ہیں، اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، بہت اچھی گفتگو رہی تھی اور آج بھی اچھی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر بھی ہیں، تو بھائی 2 ایسی شخصیات کو ہم نے آج بلا لیا ہے اپنی اسٹوڈیو میں کہ اب جب بات چیت کریں گے تو اس کا مزہ الگ ہوگا، مزہ بھی الگ ہوگا، مجھے لگتا ہے مسائل بھی کچھ آپس میں بیٹھ کے ذرا حل ہو جائیں گے۔ اچھی چیز۔ عامر حسن صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ عامر حسن صاحب، کیا کہیں گے، شناخت اور ظاہر پورا پروجیکٹ ہے اور ہیڈ بھی آپ کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، کیسا جا رہا ہے اور ہے کیا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے ویورز بھی جانیں یہ ہے کیا۔ دیکھیں، شناخت کا آغاز 2015 اکتوبر میں ہم نے کیا۔ اس پروجیکٹ میں جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں ایڈی، چیپا اور نادرا جو ہے، ان کے توسط کے ساتھ اس پروجیکٹ کو بنایا گیا۔ 2015 اکتوبر میں ہم نے نادرا کی مدد سے پہلا بایو میٹرک کیا۔ یہ بایو میٹرک جو ہوا وہ جو ان نون ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں، ایک بڑا مسئلہ ہم نے نوٹیفائی کیا کہ اس شہر میں ان نون ڈیڈ باڈیز ملتی آئی تھیں، اور ان کو بغیر کسی سسٹم کے تھرو، کسی فورنزک کے تھرو یا کسی بھی ایسی چیز کے تھرو یہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ممکن کی جا سکے، اس کے بغیر ان کی تدفین کر دی جاتی تھی۔ جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تو ہم نے اس پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ نادرا کو، ایڈی کو اور چیپا کو ہم نے آن بورڈ کیا، اور ہم نے اس پروجیکٹ کا نام شناخت، which is آئیڈینٹیفیکیشن، یہ رکھا۔ نادرا کے ڈیٹا بیس سے ہم فنگر پرنٹس میچ کرتے ہیں، اور جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے
تو اس فیملی کو ہم انفارم کرتے ہیں. 15 میں آغاز کیا تھا, آج تک ہم کوئی 12,000 کے قریب کیسز کر چکے ہیں اور آلموسٹ کوئی 9,000 کے قریب ڈیڈ باڈیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں تک پہنچا چکے ہیں. بہترین. میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ 60% لوگ, اس اگر 9,000 میں سے 60% لوگ وہ ہیں جن کا تعلق کراچی سے نہیں ہے. اچھا, یہ بہت بڑی ان بات کا ہے. تعلق 60%. باقی جو شہر ہیں جی بالکل, ہمارے ملک کے, وہاں سے ان کا تعلق ہے. کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, Exactly. یہاں پہ لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں, نوکری کے لیے, رزق کمانے کے لیے آتے ہیں, اور ان کے گھروں پہ بس ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے گئے ہیں کراچی. بالکل تو ایسے. اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی کسی اور وجہ سے ان کا بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو یہ اطلاع گھر تک ان کے نہیں پہنچ پاتی. صحیح. تو اس کا ہم نے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر جو لوگ زخمی ہوتے ہیں ان پہ ہم نے ہاسپٹلس میں اس کا آغاز کیا. تو اس وقت جناح عباسی اور سول ٹراما میں, سول کے اندر بھی جو لوگ زخمی آتے ہیں وہ ٹراما میں ہوتے ہیں, وہ کوما میں چلے جاتے ہیں, وہ انفارم نہیں کر سکتے اپنے گھر والوں کو کہ وہ حادثے میں ہے, اور وہ اس وقت مدد چاہیے کہ فیملی کو انفارم ہو جائے. فیملی ہوگی تو علاج معالجہ ہو سکتا ہے, اگر فیملی بھی ان کے پاس نہیں ہوئی تو ان لوگوں کا علاج نہیں ہو سکتا. اس صورت میں بھی سی پی ایل سی شناخت کی ٹیم جو ہے, اگین سیم پروسیس ہے کہ بایو میٹرک کے ذریعے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور پھر ان کے فیملی کو انفارم کیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز آپ کو ایڈ کروں کہ تھرڈ ہمارا سیگمنٹ شناخت میں ہم نے ایڈ آن کیا تھا. میں نے ایک ایسی چیز دیکھی کہ میرے پاس جو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں وہ ایریز کے جو اپنا گھر ہے وہاں سے آ رہی ہیں. تو مجھے وہ ایری اپنا گھر سے کیوں آ رہے ہیں, اور وہ بوڑھے لوگ ہیں سارے. جب ہم نے ان کو بیک ٹریک کیا تو ہمیں پتہ لگا کہ اس کی فائل ساری چیک کی تو کوئی آدمی گلگت سے آیا ہوا ہے, کوئی آدمی اسلام آباد سے آیا ہوا ہے, کوئی بھی آدمی کراچی کا نہیں ہے. اچھا, جب ہم نے اس کو مزید چیک کیا تو یہ ڈیمینشیا پیشنٹس تھے. صحیح. ڈیمینشیا کے پیشنٹس تھے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے ان کو ٹریک کرنا شروع کیا. جو زندہ حالت میں اگر آپ دیکھیں تو ایری کے جو اپنا گھر ہے جہاں پہ وہ شیلٹر دیتے ہیں, وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ پورے پاکستان سے مال آئے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر ان کو ٹریک کیا گیا, اور اس میں بھی ہمیں ماشاءاللہ اب تک 1200 کے قریب کامیابیاں مل چکی ہیں. اور 1200 لوگ ایسے لوگ جو کہ ڈیمینشیا پیشنٹس ہیں یا کسی بھی ایسے یادداشت کھو بیٹھے ہیں, ایڈریس نہیں بتا سکتے اپنا, تو ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں تک بھیجا گیا. بہترین. یہ تو بہت اچھا عمل ہے. اچھا, ایسے میں اگر کسی شخص کی ڈیڈ باڈی ہمیں مل جاتی ہے, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی روڈ پہ لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انجیکشن یا کوئی جس طرح کا جو ہے وہ لگا کے سو جاتے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی ڈیڈ باڈی آپ تک کیسے پہنچائی جائے؟ ایدی کے ذریعے جائیں یا آپ تک ڈائریکٹلی؟ دیکھیں, ہم نے سسٹمز بنائے ہیں. سسٹمز بنائے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کو اس پہ وہ نہیں کر رہے کہ آپ نے لے کے آنا ہے, نہیں. ہم نے سسٹمز بنا دیے ہیں. ایری کی موچری میں آئے گی یا چھیپا کی موچری میں آئے گی. اگر آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, پولیس لے کر آئے گی, پولیس کے تھرو آئے گا. سی پی ایل سی پولیس کے ہی سی پی ایل سی رولز کا حصہ ہے, تو آٹومیٹیکلی ہماری ٹیمز اس وقت چھیپا میں بھی اور ایری میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. آٹومیٹیکلی جو بھی چیز ان نون آئے گی ہماری ٹیم وہاں پہ اس کا بایو میٹرک کر لے گی. یعنی وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا, کسی کو الگ سے جا کے کوئی ویب سائٹ, کوئی ایڈریس, کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ایسے گریب کرنا آپ کے پاس؟ ایسی کوئی ضرورت نہیں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. مگر اس میں ضرورت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ کیسے بتایا جائے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ڈیڈ باڈی ہے تو آٹومیٹیکلی ہمارے جو ایڈی چھیپا میں ہی آنی ہے, ٹھیک ہے. کراچی میں 2 ہی ایک یونٹس ہیں, اور وہاں پہ ان نون جیسی ہوگا تو پولیس سے ہماری کوآرڈینیشن ہر وقت کی ہے. ہم پتہ لگ جائے گا, ہم اس کو بایو میٹرک کریں گے, کر لیں گے. اچھا, اب بتانے کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ سوال ہے کہ ہم ایک عام عوام یا تاکہ آسان ہو جائے لوگوں کے لیے تھوڑا سا. دیکھیے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, آپ نے کہا نا انجیکشن لگا کے ہو جاتا ہے, دس سم تھنگ, یہ ڈفرینٹ کیس ہے, ایک ڈفرینٹ کیس ہے. بٹ اکثر و بیشتر کراچی میں ڈیلی کے بے انتہا حادثات ہیں, ٹھیک ہے. اس صورت میں سی پی ایل سی کو انفارم کیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, مجھے تو لگتا ہے کراچی کا دوسرا نام حادثہ رکھ دیں, ایسا کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ہاں ایسا مجھے لگتا ہے کیونکہ اتنے حادثات ہو رہے ہیں, اور جس طریقے سے بتا رہے ہیں آپ کے ظاہر روڈ ایکسیڈنٹ ایک ہے, دوسری جانب اور متعدد ایسے ایکسیڈنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کا تصور ہی کیا جاتا ہے. تو یہ چیز تو ہے. ہاں, مطلب جو بھی چیز ہے اس میں ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس وقت تک اگر ہمیں انفارم ہو جاتا ہے کہ جی یہاں سے لیٹس کہ خان کے سامنے سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور چھیپا کی ایمبولینس لے کے یا ایڈی کی ایمبولینس لے کے یا 122 کی ایمبولینس لے کے سول گئی ہے یا جی پی ایم سی گئی ہے, تو پھر ہماری ٹیمز وہاں پہ موو کرنا ایک
ٹائم فریم کم ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن جب ہاسپٹل میں پہنچے گی تو وہاں پہ تو جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے وہ کوارڈینیشن خود ہی میں آپ کو کانٹیکٹ میں ہیں. صحیح ہے. بٹ اگر پہلے پتہ لگ جائے گا تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے. ٹائم ٹھیک ہو گیا. اب ہم جائیں گے اپنے دوسرے مہمان کی جانب. گلفام منہاج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں. بڑی ہم نے ان کی پرفارمنس, اب ایکٹیویٹیز آگے کیا ہونے والا ہے سب جاننے کی کوشش کی تھی اس دن بھی, لیکن تشنگی رہ گئی تھی. تو ہم چاہ رہے وہیں سے شروع کریں جہاں سے آپ نے سلسلہ منقطع کیا تھا. اب کیا ہو رہا ہے, کیا کیا کچھ ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا. اور باقی رہی بات کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں, جیسے سنیچنگ کے واقعات ہیں, اس کو بڑھتے ہوئے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ایک ایس او پی ہے کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کی, اور اس سی پی ایل سی کمیڈا کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن اور سندھ پولیس کی, اس کو ہم مشترکہ طور پہ جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کرواتے ہیں اپنے دکانداروں پر. اگر کسی کا موبائل فون چھن جاتا ہے, اسنیچ ہو جاتا ہے, یا چوری ہو جاتا ہے, یا لاسٹ ہو جاتا ہے, گم جاتا ہے, تو وہ سی پی ایل سی کے ہیلپ لائن ہے 1102, اس پر کال کرے, اپنی کمپلین رجسٹرڈ کروائے. تو الحمدللہ کوئی تقریباً دسمبر سے لے کر اب تک ہم 800 سے زائد جو موبائل فون ہیں وہ ریکور کرواتے ہیں. یہ دوبارہ بتائیں آپ. یہ تو بڑا زبردست. ہاں یہ دوبارہ بتائیے. بول رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سنیچنگ کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے. ہاں وہ تو صحیح ہے. جو نمبر انہوں نے دیا ہے نا کہ جہاں پہ لوگ آپ سے رابطہ کریں, کیونکہ ہمارا تو روزانہ کا کوئی معاملات یہ ہو گئے, تو لوگ سی پی ایل سی کی ہیلپ لائن ہے 1102 1102. وہاں پر اپنی کمپلین جو ہے وہ لازمی کروائیں, اور کمپلین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے موبائل کا جو IMEI نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ یاد رکھیں, اور اس میں جو سم لگی ہوئی اس کا نمبر یاد رکھیں, وہ رجسٹرڈ نمبر ہوتا ہے, وہ وہاں پر لازمی آپ کمپلین کروائیں. تو اس کے بعد 800 سے زائد جو موبائل فون ہیں وہ الحمدللہ سی پی ایل سی کمیڈا اور سندھ پولیس کے تعاون سے ہم نے ریکور کر کے, جس کی مالیت تقریباً کروڑوں روپے میں بنتی ہے, اور اس سے زائد مالیت کے موبائل فون جو ہے ہم ماضی میں بھی تقریباً 30 کروڑ سے زائد مالیت کے موبائل فون ہم ریکور کر کے شہر کراچی کے جو ہمارے وکٹمز ہیں, متاثرین ہیں, ان کو ہم سی پی ایل سی کی مدد سے دے چکے ہیں. اور باقی آپ نے کہا کہ اس سے زائد جو ہیں وہ کیسی ذاتیں ہیں. رپورٹ دیکھیں, جب تک رپورٹ نہیں ہوگا, آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ کمپلین نہیں کریں گے, رپورٹ نہیں ہوگا, وہ ہم تک نہیں پہنچے گا. جب آپ رپورٹ کریں گے, کوئی بھی آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے. آپ نے اپنا موبائل کا جو IMEI نمبر ہے اس کو نام اور اس کے ساتھ رجسٹرڈ کروانا ہے وہاں پر کمپلین. دین اس کے بعد اداروں کا کام ہے انشاءاللہ, اور اس پہ ورکنگ ہوتی ہے, اور یہ اسی کا ایک ثمر ہے کہ ہم یہ اتنے کروڑوں روپے موبائل فون جو ہے مالیت کے موبائل فون ریکور کروا کے شہریوں کو دے چکے ہیں. یہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو, اسنیچنگ ہوتی ہے اور بس کل واللہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی چیز نہیں ملنے والی. میں بتاؤں یہ ٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے یہاں پر. میں ایک چیز اور ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, آپ کو بھی شاید نہیں پتا ہوگا کہ سی پی ایل سی کی ہیلپ لائن ہے 1102. لوگ اویئر نہیں ہیں, لوگ تھانے میں جا کے جو ہیں وہ گھبراتے ہیں, یا تھانے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو وہاں پر بھی اپنی کمپلین جو ہے وہ باقاعدہ رجسٹرڈ کرویں. ہمارے جو آفیشیل جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس پر کال کر سکتے ہیں, ہمارے آفس آ سکتے ہیں. کمیڈا کے تمام دکانداروں کو, تاجروں کو ہم نے اسٹرکٹلی میسج کنوے کیا ہوا ہے کہ زیرو ٹالرنس پہ, کہ کوئی موبائل فون, جیسے ماضی میں موبائل فون بغیر شناخت کے بک جاتے تھے, اب الحمدللہ ہماری پوری مارکیٹ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. ماشاءاللہ الحمدللہ. یعنی اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے. جو نمبر انہوں نے بتایا اس پہ رابطہ کریں, تھوڑا سا ٹرسٹ کریں, خود بھی تھوڑی سی رسپانسبلٹی لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کانٹیکٹ کریں گے تو ملے گا ضرور. جی ہاں 1102 1102. آپ نے ضرور کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کا موبائل فون اسنیچ ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے, خدا نہ کرے, تو پھر ایسی سچویشن کے اندر آپ نے لازمی کانٹیکٹ کرنا ہے. ایٹ لیسٹ آپ نے جو ہے درخواست ضرور جمع کرانی ہے, اپنی ریکویسٹ کرنی ہے تاکہ ہو جائے. یہاں وقت تو ایک بریک, ہم بریک پہ جائیں گے, شارٹ بریک. واپس آتے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان سیزن 3. ویلکم بیک ناظرین کرام, ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم پروگرام آسان رمضان سیزن 3. اسی کے ساتھ میں ہوں ارسلہ نور اور میں ہوں مختار احمد. بریک پہ گئے تھے تو ہم کھانے پینے کی کچھ باتیں کر رہے تھے, خوشبو ابھی سے آنی شروع ہو گئی. اچھا شیف کچن میں آتی ہے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے, ایسا کیا ہے؟ شیف یہی کہہ رہی تھی کہ شروع بھی نہیں کروں ارسلہ, آپ لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا وہ جادو کرتی ہیں, تو یہ وہی والا جادو ہے, ایسا ہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلہ مختار, کیا حال ہے, کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں اللہ کا شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں آپ بتائیں کیا پک رہا ہے جس کا آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم پہلے دن سے لگے ہوئے تھے کہ ہم پکوڑے بنائیں گے, وہ بس روز آگے پیچھے ہوتے پر ہم فائنلی آج ہم پکوڑوں پہ آ گئے. کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو میں دوں گی, اور بہت اچھی اور آسان ہے, جس سے ہمارا آئل بھی کم خرچ ہوگا.
ठीक है। अच्छा मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी के, ठीक है। इसमें मैंने पालक डाला है, आलू जूलियन कटिंग बहुत बारीक करके डाली है, ये देखो, और प्याज, ठीक है। इसको अब हम इसके अंदर बेसन हम हस्बे ज़रूरत मिक्स करेंगे। कैसे कि मतलब ज़्यादा थिक भी ना हो और एक पेस्ट भी ना हो, ड्राई भी ना हो, ताकि आप जब फ्राई करो तो क्रिस्पी आए। अच्छा इसमें एक क्या है, कुरकुरापन लाने के लिए हम इसमें अगर हम एक आधा कप हम बेसन यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ करेंगे, जिससे थोड़ा कुरकुरापन आएगा, ऑयल ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं होगा और ऑयल कम खर्च होगा आपका, ठीक है। हम बाज़ार के स्टाइल से बना रहे हैं, हम कुटा हुआ धनिया डाल रहे हैं, इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। क्या बात है। जुबैर भाई को बता दो आज मसाले हैं। हाँ सुन रहे जी हैं, जी जी सुन बिल्कुल, रहे हैं, आज अदील भाई मसाले बता रहे हैं। आप तो सुन रहे हैं, अदील सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं। हाँ कुटी हुई लाल मिर्च भी है, पिसी हुई लाल मिर्च भी है। क्या बात है, ये सब दीपक की है? लाल मिर्च जी दीपक लाल की मिर्च, है। क्या बात। दीपक मसाला सबसे आला, जब दीपक मसाला हमारे पास हो तो हम क्यों ना कोई इस्तेमाल करें। बिल्कुल। नमक हस्बे जायका हम डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा हम इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आलू के पकौड़ों में या नॉर्मल जो प्याज के चॉप हुए हुए हरी मिर्चों के पकौड़े बनते हैं उसमें करेंगे, क्योंकि वो फूल जाते हैं। इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। ये जैसे नॉर्मल आप बाजार में खाते हो ना कड़क कड़क प्याज के पकौड़े, ये वैसे होंगे। वाह क्या बात। इन पकौड़ों को डाइट पकौड़े कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हम ये देख रहे हैं कि सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसा ही है असल डाइट नहीं पकौड़े नहीं नहीं, क्या हो गया, फ्राई होंगे, अच्छा, फ्राई होंगे। कहाँ से डाइट हो क्या बात है भाई, डाइट पकौड़े नहीं एयर है। फ्रायर में बनाएंगी किसी वो दिन, कुछ लोगों के शेफ तो हम सवालात आते खाएंगे। हैं, वो फिर अब आपने आपको पता है कि अरसला ट्रांसलेशन में एयर अक्सर फ्राई कर सवालात लिया, आते हैं। हम बनाते हैं। हाँ भाई डाइट पकौड़े। मैं क्यों ले आऊं, मैं शेफ थोड़ी हूं। ठीक चलें जी, है। अच्छा बिस्मिल्लाह अब कर मैंने रही इसमें एक और चीज़ करी है, देखो मैं बना रही हूँ दही बड़े। ठीक है। दही बड़ों के लिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिखाऊंगी कि जिसमें हमारी दही कम हो और वो बढ़ जाए, जैसे बाजार वालों की होती है। हाँ अच्छा ये कम मैंने बजट में ज्यादा पकाना है, इसे ये कहेंगे। कोई जादू कॉर्नफ्लावर मैंने लिया, कॉर्नफ्लावर डाल ठीक दें है। भाई। कॉर्नफ्लावर पानी में डिसॉल्व किया, उसे पकाया। पकाने के बाद जब वो ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने दही को अच्छी तरह पहले आप फेंट ली, ठीक ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, ताकि बहुत अच्छी स्मूथी और क्रीमी टाइप की हो। नकली दही, ये बाजार का है भाई, बाजार का दही। अच्छा बाजार कम के खर्च लोगों को वाला खाने नशी पसंद वाला होते हैं ना, अरसला। हाँ सही है। ये दही मैंने फेंट के रखी थी, इसके अंदर ये मैं मिक्स कर दूंगी। वाह भाई वाह, जबरदस्त। इसमें लम्स खत्म हो जाएंगे, बहुत स्मूथी और क्रीमी टेक्सचर आएगा और ये गाढ़ी हो सेकंड्स में जाएगी दही ज्यादा। तैयार हो गया आपका। बिल्कुल। अच्छा मैंने दही फुल्की फ्राई कर ली है, जो बाजार के फ्राई स्टाइल होना से शुरू होती होने वाली ये वाह चीजें। भाई वाह, है। जबरदस्त। ये देखो मैंने इसमें सिर्फ बेकिंग सोडा और बेसन, ये बिल्कुल ऐसी बनेंगी जैसे माश के दाल की आटे की होती हैं, बिल्कुल वैसी बनेंगी। लेकिन इसकी एक टिप है, क्या है ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बेसन है, हमें बेसन में सोडा मिलाने के बाद उसको इतना एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करना है कि इसमें हमारी एयर कॉपरेट हो जाए। अब देखो, अब मैं जब इसमें अंदर डालूंगी ना, ये जाएगा नहीं पीस नीचे। ये फ्राई आप किस में कर रही हैं वैसे? ये फ्राई बिल्कुल कर रही हैं? सेम रहा। अब ये देखो, ये हमारा वाह। कैमरामैन दिखाएगा, अगर मैं बेसन किसी पानी में डालूंगी वो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये बिल्कुल सेम रहा। मतलब ये है कि इसमें एयर कॉपरेट हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और सिर्फ पानी में सोक करके डालेंगे, तो बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े सॉफ्ट बनेंगे। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ये एक अच्छी चीज है। अच्छा अब जो है ना, आप तैयारी अपनी पूरी रखें। बिल्कुल। अरसला हम जो है ना गेस्ट की सारी बात करते, क्योंकि बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो करने रह गए। तो हमारे साथ आमिर हसन साहब मौजूद है। आमिर हसन साहब, CPLC की हम बात कर रहे थे और जिस तरीके से हमें मिनहाज गुलफान साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो रिकवरीज हो रही हैं, और भी बड़ी अच्छी चीज़ है और शहरियों की फ़ायदे के लिए ही है। तो ये रिकवरीज कैसे हो रही है, मतलब CPLC का क्या प्रोसेस ऐसा है? अब उन्होंने सिम का बताया कि सिम का नंबर भी याद रखें, EMI नंबर भी याद रखें, और फिर आप आराम से, और कंप्लेन भी जरूर करें, कंप्लेन जरूर करनी है आपने। आप लोग कैसे रिकवर कर लेते हैं उस चीज़ को? देखिए मगर हम जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर तो डेफिनेटली बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो इन्फॉर्म करना हो गया। जी ठीक है, ठीक है। राज में रखा था। हाँ देखिए जिन चीज़ों से एक आवाम को फ़ायदा होना है, और यही हमारा मकसद गुलफाम का या मेरा यहाँ पे आने का, ये है कि हमने अवेयरनेस देनी कि बिल्कुल। एक आवाम ने क्या करना है। उसकी टेक्निकलिटीज़ में ऑब्वियसली आवाम ने नहीं करना, वो हमारा उनका काम है। तो जो आवाम के लिए मैसेज है, जो बेसिक चीज़ है कि CPLC के होने से या कमीडिया के होने से फ़र्क क्या पड़ता है, वैसा व्हाट इज़ द प्रोसेस। ठीक। जैसे गुलफाम ने कहा कि आप इन्फॉर्म ज़रूर करें। देखिए इदारे अपनी जगह खड़े हुए हैं, ठीक। आप इन्फॉर्म करेंगे तो हमें पता लगेगा ना कि ये चीज़ गुम हुई है।
آپ نے جو IMEI نمبر ہے اس کا اچھا IMI کے نمبر کے بارے میں ابھی آپ سے میں بات کروں گا، لیکن میں گلفام صاحب کی جانب بڑھوں گا. EMI یا IMI جو نمبر آپ نے بتایا یہ ڈبے پہ ساری جگہ مینشن ہوتا ہے. اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے سیل فون وہ ڈبے سے نکالتے ہیں، کیونکہ موبائل میں بھی ہوتا ہے نہیں مینشن تو ہوتا ہے. اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈبے پہ کچھ لکھا ہوا ہے اندر کچھ موجود ہے، ایسی بھی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے. اور جو اگر کوئی خریدار کسی بھی دکاندار کے پاس جاتا ہے اپنا فون جو ہے وہ پرچیز کرنے، پہلے تو وہ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھے کہ وہ جو فون خرید رہا ہے آیا وہ اوتھینٹک جینون ہے کہ نہیں. وہ اپنا موبائل فون خریدتے وقت جو ہے وہ پہلے اس چیز کو تصدیق کر لے. اس کے ساتھ CPLC کے ساتھ ایک اور جو مین کردار ہے وہ PTA کا ہے، PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، کہ اگر وہ کوئی فون لیتا ہے تو وہ دیکھیں کہ وہ آفیشیل PTA اپروو ہے. اور اس کے بعد جو ڈبے کا جو جس کو IMI نمبر کہتے ہیں وہ باکس کا اور موبائل فون کا وہ میچ ہے کہ نہیں. اور اگر اس کو دیکھنا ہے میچ کرنا ہے تو *#06# *#06# آپ کے فون کا IMI جو آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر اس سے نہیں آ رہا تو آپ فون کے اباؤٹ میں جائیں گے، وہاں پر فون کی ساری چیزیں مینشن ہوتی ہیں، اور وہ پھر آپ ڈبے سے میچ کر لیں کہ IMI جو نمبر ہے جس کو ہم حرف العام میں 14 ہندسوں کا جو کوڈ کہتے ہیں، اگر وہ اس پہ مینشن ہے تو وہ آپ اس سے میچ کر لیں. اگر میچ ہے تو وہ فون اتھینٹک اور آفیشیل ہے. ہماری عوام بھی جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے اور سستے کے چکر میں 2 نمبر فون لے لیتی ہے جو پیچ اپروو، جو کہ قانوناً جرم بھی ہے اور جس کے خلاف الحمدللہ اقدامات بھی کریں کہ پیچ اپروو یا 2 نمبر IMI اپروو جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، کیونکہ یہ دہشت گردی کے عناصر میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا دوسرے اس میں بھی. تو عام عوام سے بھی میں درخواست کروں گا، صارف سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ موبائل فون جو ہے وہ آفیشیل اوتھینٹک جو ہے وہ پرچیز کریں اور کوئی بھی ایسا موبائل فون پرچیز نہیں کریں جس سے ان کو بعد میں تکلیف ہو. گلفام صاحب جو نمبر موبائل کے اندر موجود ہوگا وہ تو اوتھینٹک ہی ہوگا نا. جب کسی کو کمپلین کرانی ہے اور اس نے موبائل کے اندر سے نمبر نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے تو پھر اس کا ڈبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اگر کمپلین کراؤں گی تو جو نمبر میرے موبائل کے اندر موجود ہے اسی کے پر کراؤں گی نا. دیکھیں ارسلہ انہوں نے جو سوال پوچھا وہ یہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ آپ نے باکس پیک فون خریدا، یہ تو 2 نمبر ہی ہو گئی، سمجھ آ گئی. اس کے اندر کا IMI لکھ کے اپنے پاس رکھ لیا، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو سم ٹائم یاد نہیں ہوتا، وہ مس پلیس ہو جاتا ہے. وہ IMI بھی آپ کا اگر فون میں ڈیٹا ہے سم ٹائم ہم اپنی واٹس ایپ نمبر پہ کسی کانٹیکٹ پہ بھیج دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ادر آپشن جو ہوتا ہے وہ باکس ہوتا ہے. تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو ادر آپشن ہے آپ اس کو بھی پہلے سے تصدیق کر لیں کہ آیا وہ IMI نمبر فون سے اور باکس سے میچ ہے کہ نہیں. یا ان کیس اللہ نہ کرے اگر آپ کا موبائل فون یہ موبائل فون پھر اللیگل کہلائے گا جس کا IMI نمبر باکس سے اور ان کے پاس جو اندر اگر 2 نمبر الگ الگ نہیں ہے تو بالکل وہ موبائل فون جو ہے وہ اللیگل بھی ہوگا اور اتھینٹک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب PTA اور نان PTA کی اگر ہم بات کریں، PTA ظاہر اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ پرائسز بھی زیادہ ہیں، لوگ نان PTA کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی معاملات ہیں ایسے کہ یہ ہم خرید تو رہے ہیں سستے داموں، آگے چل کے اگر اس کی آتھرائزیشن دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا بھی نمبر ہے 8484، 8484 اس پہ میسج کریں. اگر کوئی بھی آپ فون پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے پاس پوری ڈیٹیل آ جائے گی اس کی موبائل فون کی کہ آیا وہ موبائل فون آفیشیلی رجسٹرڈ ہے کہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اب میرے خیال آپ کوئی سوال کر رہے تھے اور CPLC کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے بڑے اچھا بتایا کہ شہریوں کو بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ظاہر نہیں بتانی، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو انفارمیشن آپ دینا چاہتے ہیں شہریوں کو؟ گلفام نے بہت اچھا سر تھوڑا سا کلوز کر لیں مائک کو. جی دیکھیے گلفام نے بہت اچھا سا بریف کر دیا ہے. میں اسی کی آپ کو ایک فلو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پولیس بھی موجود ہے، آپ کے پاس 1102 بھی ہے، رینجرز بھی ہے، PTA بھی ہے، کمیٹا بھی ہے، ایسوسیشن ادر اویلیبل ہیں. بٹ آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ ایسی کون سا ادارہ ہے جس سے سب لنک ہیں، جہاں سے سب لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں. آپ کا موبائل کہاں سے ویریفائی ہوگا؟ جہاں سے ویریفائی ہوگا اس ادارے کو پتا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو رائٹ ناؤ ان تمام اداروں کے ساتھ کمیٹا اور PTA اور ایوری بڈی، پولیس، رینجرز، CPLC ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ان سے کانٹیکٹ میں ہے، ڈیلی ڈیٹا شیئرنگ کے اوپر ہے، اور یہ تمام ادارے CPLC سے ڈیٹا ویریفائی کر رہے ہیں. تو آپ سب کو بتائیے وہ ادارے ہیں ڈیفینیٹلی جنہوں نے کام کرنا ہے. پر سب سے پہلے
1102 पे आप अपनी कॉल कर दें। फर्स्ट स्टेप ये है कि 1102 पर कॉल करनी है, कॉल पहला करनी स्टेप ये है, ठीक पहला है, स्टेप है कि आपका जैसे चोरी हुआ, ठीक है, छिना, कुछ भी हुआ, गुम हो गया, ठीक है, किसी ने बदतमीजी में छुपा दिया, कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी फौरी तौर पे कंप्लेन होना जरूरी है 1102 पे। देखिए वजह क्या है, मोबाइल मिलना, रिकवरी, ये एक सब बात की बात है। ऑब्वियसली हमारा ताल्लुक क्राइम के उससे है, तो हम पहले क्राइम हमारे जहन में होता है, बाद में बाकी बातें होती हैं। वो मोबाइल किसी के हाथ लग गया, ठीक है, और किसी के भी जिसने हाथ लगा उसने एक किडनैपिंग और रैंसम की कॉल कर ली, एक एक्सटॉर्शन की कॉल कर ली, फिर आप कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल Exactly. सही है, बिल्कुल ये सही तो है, खतरे वाली बात होगी। बेसिकली ये खतरे वाली बात है, ठीक है। उसने भत्ते की कॉल कर ली, उसने कुछ भी कर दिया, कोई भी एक रॉबरी कोई भी अटेम्प्ट घपला किया, मार दिया। मर्डर किया, वहां वो मोबाइल आपका फेंक के आ गया। इसलिए आपके सबसे पहले जल्द से जल्द 1102 पे कॉल करना, उनको इन्फॉर्म करना, अपना IMEI नंबर बताना और CPLC से रेफरेंस नंबर लेना। सही, ये बहुत जरूरी। अच्छा, एक और सवाल बड़ा बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रॉबरी के जो वाकयात हो रहे हैं और शहर कराची में तो बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद करीब है, तो जी, ये मामला बिल्कुल हम सही। देखने के होते हैं। मोबाइल फोन भी स्नैच हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ कार भी स्नैच हो जाती बिल्कुल है। होती है। अब इसमें हुकूमत सिंध ने कभी किरदार अदा किया है, जो वो कहते हैं कि जी जो इंश्योर्ड होकर जो प्लेट्स हैं वो उनके लोगों के अपने पास ही रहेंगी। जी, ये आपको इकदाम कैसा लगता है, और CPLC या AVLC किस तरीके से ये कार चोरी वाले जो मामला है इसको डील कर रहा होता है? देखिए जो ये इक़दाम है, इसका चोरी या छीनने के जो फीचर्स हैं उनसे अभी तक मैं उस फ्रेम से आगाह नहीं हूँ, या मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा राइट नाउ अभी, ठीक है। क्योंकि ये अभी बहुत पहले है, अभी मतलब जल्द हो डेफिनेटली जाएगा। उसके बाद इस ठीक पे है। काम होता है, फिर उसके बाद जहाँ पता चलता है क्या तक क्या AVLC का और CPLC का चोरी या छीनने में किरदार है, हम उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगेन द सेम स्ट्रक्चर कि गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हुई है, लेट्स से अभी गाड़ी चोरी हुई है, आप किसी के भी फोन से आप 1102 को इन्फॉर्म करें। 1102 सेम फॉर्मूला और सेम नंबर फॉर कार एज वेल, देखिए और यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली फोन। CPLC का कॉल सेंटर तो कॉल एक ही है सेंटर ना, नंबर एक ही है, 1102। अच्छा ठीक है, सही है, कॉल सेंटर तो ठीक एक ही है, है, हाँ। 1102। 1102। अच्छा देखिए सवाल है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ मैं कंपनी की मशहूरी के लिए नहीं आया, जी जी बिल्कुल ऐसे यहाँ मैं आवाम की भलाई के लिए। फैसिलिटेट करना को है, फैसिलिटेट, उनको अवेयर करने आया हूँ। तो ये सवाल जरूर बनता है कि भाई क्यों करें, वजह तो बताइए हाँ क्यों करें, क्यों करें। ये वाहिद इदारा है जो कि जो CIA, AVCC और AVLC SIU के साथ मिलके काम करता है। ठीक है, अगेन रोज डाटा शेयर होता है, पूरी पुलिस के साथ ये डाटा शेयर होता है। जैसे ही आप ये इन्फॉर्म करेंगे 1102 पे कि गाड़ी आपकी छिन गई है, चोरी हो गई है, ये मैसेज AVLC को, S4 को, जो हमारा सेफ सिटी है, ठीक है, उन तमाम पे और वायलेंस चल जाएगा, ठीक। और पूरी पुलिस को जहाँ जहाँ नाके लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ पुलिस बैठी हुई है, जो एग्जिट्स हैं हमारे, वहाँ पे मैसेज फ्लोट हो जाएगा, सही, ठीक है। बेहतरीन। और उन कैमरास पे जैसे ही वो गाड़ी गुजरेगी डिटेक्ट कर ओके। लेगा। वो डिटेक्ट होके पकड़ी जाएगी। जबरदस्त। सही, जबरदस्त, तो गाड़ी इसका मतलब है कि जो जैसे कराची से टोल से अगर गुजर रही गाड़ी तो वहां पे भी हो जाएगी, या जो नाके लगे वहां पे भी लोग देखिए उसको identify जहाँ कर लेंगे। जहाँ थोड़ा सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ वहाँ ये तमाम फैसिलिटी मौजूद है। ये डाटा उस डाटा के साथ सिंक है, सेंट्रलाइज जी, सिंक है, और फौरी तौर पे जब CPLC फीड कर देता है। देखिए 1102 ऐसा नहीं कि हमने फोन किया और जैसे किसी ने अमल नहीं किया, एग्जैक्टली ये ऐसा चीज बहुत पॉसिबल है, सवाल कर सकते हैं आप। तो उसको खत्म करने के लिए ये डेटाबेस उस डेटाबेस के साथ सिंक कर दिया गया है गुड, कि आपने कॉल किया, अगेन वो लिख रहा है, हाँ रिस्पॉन्स लिख कितनी के देर में वो होगा। आपको बताता है कि जी ऐसा सा मैंने बता दिया है। बेहतरीन। तो जैसे ही एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जाएगी, ये इंफॉर्मेशन उन तमाम जगहों पे चली जाएगी, और वो गाड़ी कहीं से भी गुजरेगी जहाँ पे detect S4 है, वो वहाँ पे डिटेक्शन उसकी होगी, हो जाएंगे, और सही। वो जबरदस्त। जबरदस्त, ठीक है, बहुत चलिए, अच्छी चीज़ है कि शहरियों की आसानी के लिए काम किया जाए। लेकिन जारी कोमेडिक के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, मिनाज गुलफाम साहब। मिनाज साहब, आप किस तरीके से देखते हैं CPLC जो काम कर रही है, और आप लोग की एसोसिएशन भी है, कोलैबोरेशंस भी इनके साथ, किस हद तक आपको लगता है कि शहरी कराची में अब हम इन तमाम चीज़ों को रिकवर करने में और ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाएंगी? देखें जो हमारी CPLC की सिंध पुलिस की जो एक
मुश्तरका SOP जो बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से कराची के हज़ारों बल्कि लाखों शहरियों को अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर करके दे चुके हैं। CPLC बाकी बहुत चीज़ों में मावनत फराहम करता है, क्योंकि डेटाबेस जो है वो बेसिक CPLC है, कंप्लेन जो जाती है वो CPLC के पास है। फिर उसके बाद जो हमारी कराची की तमाम मार्केट्स हैं, हमने उसमें जो हमारे ओहदेदारान हैं और जो हमारे ऑफिस है वहाँ पर हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वहाँ पर अपनी कंप्लेन आके वो दर्ज करवा सकते हैं बगैर किसी वो चार्जेस के, वो अपनी कंप्लेन वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हम CPLC के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर कराची में हमने इसका जाल बिछाया हुआ है, बल्कि अब तो हम हैदराबाद और टंडो आदम तक जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे जो हमारे शहरी हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे जो जुराइम की रोकथाम है उसमें काफ़ी कमी जो है वो जबरदस्त, इंशाल्लाह ताला जबरदस्त। और अब जल्दी से भाग के जाना है शेफ के पास, वक्त कम, मुकाबला सख्त, जल्दी से दिखा दे, डिश तैयार है और डिश तैयार हो गई। अच्छा, इतने कम वक्त में भी 2 डिश तैयार हो गई है शेफ, तो जादू है। मीठे दही बड़े और मिक्स सब्जी के पकौड़े। जल्दी से दिखा दे, हमारा कैमरा दिखा रहा है? कैमरा दिखा रहा है। हाँ भाई, नहीं अभी नहीं दिखा रहा, अब दिखा रहा है, अब दिखा। जबरदस्त, सिर्फ कुरकुरापन देखें, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं आया, ये देखो ठीक है, क्या बात है, जबरदस्त। अब हम खाएंगे और फिर कल बताएंगे। कल वाली डिश भी वैसे बहुत अच्छी थी। अब जल्दी और जल्दी इफ्तारी जो है ना, वो अब इफ्तारी में इसी तरह के मेरे ख्याल से बेहतरीन आइटम होता है। 10 दिन ही रह गए। अच्छा जी, अब जाते जाते हम चाहेंगे कि एक शॉर्ट मैसेज, एक लाइन के जल्दी जल्दी से पैगाम दे दें। देखिए मैसेज, मैं ये तारीफ करना चाहूंगा, मुंह पे तारीफ करना अच्छी बात नहीं है, नहीं कर मगर दे फिर भी भाई, बड़ा नहीं, अच्छा अच्छी काम बात कर रहे है, हैं। अच्छी बात हाँ है, भाई, आजकल अच्छी बड़ा बात है, हौसला अफजाई की अप्रिसिएशन तारीफ करना बड़ी अच्छी बात है। again, हमारा काम डेटाबेस बनाना था, हाँ, मगर उसका इस्तेमाल करना जो बाकी लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, आप लोग हैं, या इस प्रोग्राम को जो भी लोग देख रहे हैं, कि जब भी मोबाइल खरीदें, मोबाइल जब चोरी हो तो फौरन से इन्फॉर्म करें, ओके, ठीक है। और मोबाइल जब खरीद रहे हो तो सबसे पहले CPLC फोन करके पूछें कि हम इस मोबाइल को लें या ना लें। ठीक। देयर इज नो डाउट कि जब से कमीडिया एक्टिवली काम करने शुरू हुई है, देयर इज नो डाउट कि बहुत थैंक यू बड़ी सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक लाइन में कुछ कह दीजिए, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। हाँ, बिल्कुल आपने शहरी अच्छी बात। शहर कराची के लोग और पाकिस्तान हमारा है, मायूस बिल्कुल नहीं हो, पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, सराहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन आज का शो भी अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा बात समझ आई हो, तो उस पर अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। कल भी वक्त, जिंदगी और अपने हालात ने साथ दिया, तो इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। चले जी, नात रसूल मुकब्बल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कीजिए।